گیا تو اس اندھیرے میں کیا بنے گا؟ تو بیربل جو وزیر تھا اکبر کا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، گھبرانے کی کیا ضرورت، دنیا پہ تھوڑا اندھیرا تھا، حضور آئے تو اندھیرے چھٹ گئے، اب حضور قبر میں چلے گئے ہیں، وہاں بھی اجالے ہی اجالے، تو حضور جن راہوں سے گزرتے وہاں روشنیاں پھیل جاتی۔ تو حصی نور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا، اس کا ظہور ہوتا رہتا تھا۔ آج کس نشست کے اندر میں نے حضور کے مانوی نور پر گفتگو کرنی ہے، جس میں امت کے کسی گروہ کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ حضور نور ہدایت ہے، مانوی نور ہے۔ مانوی نور کسے کہتے ہیں؟ جس کو عقل نور قرار دے۔ یہ نور ہے، چمک رہا ہے، دیواروں پہ دکھائی دے رہا ہے، قوت باصرہ سے اس کا ادراک ہو رہا ہے، اس کو حسی نور کہتے ہیں۔ لیکن قرآن نور ہے، اسلام نور ہے، عدل نور ہے، سچائی نور ہے۔ یہ مانوی اعتبار سے نور ہیں کہ عقل اس کو نور قرار دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے مانوی نور ہونے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آئے تو کائنات کی ظلمتیں چھٹ گئیں۔ اس قدر اندھیرے پھیلے ہوئے تھے، اس قدر ظلمتیں پھیلی ہوئی تھی۔ قرآن مجید کے دامن میں موجود ہے کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گڑا کھود کے دھکا دے کے اوپر سے مٹی انڈھیل دے، اس کی چیخیں اس کے دل پہ اثر نہ کریں، وہ روتی رہے، یہ مٹی انڈھیلتا رہے۔ اگر کوئی اتنا سفاک ہے، اگر کوئی اتنا ظالم ہے تو سمجھ لو کہ وہ معاشرے میں جینے کے قابل ہے، اور اگر کسی کے اندر اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرنے کی سکت نہیں ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کے چلے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آ کے اس ڈگر کو بدلا۔ حدیث آپ نے علماء سے سینکڑوں بار سنی ہوگی، لیکن شاید کبھی اس تناظر کے اندر سوچنے کا موقع نصیب نہ ہوا ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو اپنی بیٹی کے بارے میں جملہ محبت کہا، آج اگر میں اور آپ اپنی بیٹی کے لیے محبت بھری کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں۔ اس معاشرے کے اندر بیٹی کی آبرو ہے، بیٹی کی عزت ہے، اور بیٹی کی توقیر ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر۔ بوڑھا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ یہ باپ تو سفاک تھا، یہ تو قتل کرتا تھا، یہ تو زندہ درگور کرتا تھا، اور یہ ساری رات اوور ٹائم لگا رہا ہے۔ یہ بیٹی کے لیے محنت کر رہا ہے، فیکٹری کے اندر بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے، یہ زندہ درگور کرتے تھے۔ کیا ماجرا ہوا؟ کس نے ڈگر بدلی؟ کس نے حالات کا رخ پلٹ دیا؟ 14 صدیاں قبل کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، وہ جو دھکا دیتے تھے گڑھے کے اندر، اور اس پہ افتخار تھا، انہیں فخر تھا۔ آقا کریم نے اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، کہا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں اور منحوس سمجھنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس دور میں کہنا جبکہ بچیوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بہنوں کو بھائی قتل کرتے تھے کہ کل ہمارا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، تو اس دور میں یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے؟ آج اگر میں اپنی بیٹی کے لیے، آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی محبت بھرا جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں، لکھتے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں کہ اس دور میں تو بیٹی کو عزت حاصل ہے۔ جس دور میں زندہ درگور کیا جاتا تھا اس دور میں حضور کا فرمان کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر بیٹی کی آبرو، بیٹی کا وقار بلند ہوا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو 2 بچیاں یا 2 بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور ان کا نکاح کر دے اللہ کی رضا کے لیے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ میری 2 انگلیاں قریب ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کی حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو آقا کریم نے فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز نصیب ہوگا۔ ذرا اس کے پیچھے کا فلسفہ دیکھیے۔ اس نے عرض کی حضور اگر کسی بیچارے کی ایک بیٹی ہو تو کہاں بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی، مجھے ایک بیٹی دی گئی ہے، میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی اور یہ اعزاز و تکریم میں بھی حاصل کر لیتا۔ تو کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے باعث ننگوار، اور کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے عزت کا سبب قرار پائیں
اور ان کے سبب سے والدین کی مغفرت ہوتی ہے، دنیا میں بھی وقار اور آخرت میں بھی وقار۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کائنات نے عرض کی، حضور آج عجیب ماجرا ہوا، ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی جو کہ حبشی نژاد تھی، اور اس کے دونوں پہلوؤں میں اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے صدا لگائی، میں نے سارا گھر ڈھونڈا لیکن اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ میں نے پھر کوشش کی کہ حضور کا گھر ہے اور سائل خالی نہ جائے۔ میں نے دوبارہ کوشش کی تو ایک خشک کھجور مل گئی، چوہارا مل گیا۔ میں نے وہی چوہارا اٹھا کے اس عورت کو دے دیا۔ سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور ایک ٹکڑا اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا۔ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے خود نہیں کھایا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آبدیدہ ہو گئی کہ حضور وہ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے یہ بیٹیوں کو دیا۔ تو آقا کریم فرمایا، عائشہ کل قیامت کے دن گناہوں کے سبب سے یہ خاتون اگر جہنم کا ایندھن بننے لگی تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ اے اللہ، ہم اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اور اللہ ان کی سفارش مان کے ان کی ماں کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے امرأۃ مردودہ، وہ عورت جس کے خامد نے اس کو طلاق دے دی، بدصورتی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، جہیز کم لانے کی وجہ سے، یا کسی سبب سے اس کو طلاق دے دی۔ اب معاشرے میں اسے کوئی قبول نہیں کرتا، ساری زندگی اس نے اپنے باپ کے دروازے پہ بیٹھ کے گزار دی۔ اس عورت کو عربی میں کہتے ہیں امرأۃ مردودہ، واپس لوٹائی گئی عورت۔ حدیث میں آتا ہے جب قیامت کے دن اس کے باپ کو جہنم کا حکم ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گی، مالک نہ تو نے مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی، سسرال نے دھکا دے دیا، خامد نے قبول نہ کیا، معاشرہ مجھے دوبارہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، یہ میرا باپ تھا جو میرے لیے مزدوری کرتا رہا اور میری کفالت کرتا رہا، آج میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ رابعہ بصریہ نہیں، عام سی عورت، لیکن قیامت کے دن اللہ اس کے باپ کو اس کی سفارش مان کے جنت کی راہیں عطا فرما دے گا۔ تو وہ بیٹی جو ماں باپ کے لیے باعث ننگوار تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبے پہ بیٹی کو بٹھایا کہ ماں باپ کے لیے جنت کے دخول کی بشارت بن گئی اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گئی۔ آپ تاریخ عرب پڑھیں، جس طرح وہ سکی بیٹی کو قتل کر دیتے تھے، وہ سکی ہمشیرہ کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ میں نے اس پر دیکھا مختلف کتب سیر میں کہ یہ بیٹیوں کے قتل کا رواج کیوں پیدا ہوا، اس کے بارے میں مختلف آراء مختلف لوگوں نے بیان کی ہیں۔ ایک رائے یہ بھی کہ چونکہ جو عرب کے شاعر تھے وہ بڑی فوج شاعری کرتے تھے، اور اگر کسی کی بہن بیٹی خوبصورت ہوتی تو اس کے اعضاء کا تذکرہ کر کر کے اپنے شعروں کو سجاتے، تو بعض قبائل نے اس حوالے سے دختر کشی کا سلسلہ شروع کیا جو معاشرے کے اندر مقبول ہو گیا، حتیٰ کہ بعض قبائل میں 100% اور بعض قبائل میں وہ جزوی طور پہ دختر کشی کا رواج موجود تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آ کے اس رواج کو ختم کیا۔ تو جس طرح وہ بیٹی کو قتل کرتے تھے وہی سبب بہن کے قتل کا تھا کہ کل اس کی شادی ہو اور کوئی ہمارا بہنوئی کہلائے تو وہ بہن کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ سکا بھائی اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتا، اور جب باپ بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے لیے جاتا تو بسا اوقات بھائی بھی ساتھ ہوتا اور باپ بیٹا مل کر اپنی بیٹی اور بہن کو زندہ درگور کرتے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جہاں بیٹی کو وقار دیا، بیٹی کو توقیر دی، وہاں بہن کو بھی عزت دی۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا تذکرہ کتنی محبت سے کیا کہ جب ان کی والدہ یوحانس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا اور پانی کے دوش کے اوپر وہ صندوق جا رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ پانی کے کنارے کنارے چلتی ہیں، دریائے نیل کے کنارے کنارے اس صندوق پر نظر رکھے ہوئے آگے بڑھتی ہیں، اور جو ہی صندوق ڈوبنے لگتا ہے بہن کا کلیجہ بھی ڈوب جاتا ہے، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آتا ہے تو بہن کے دل کو ایک گنا تسکین ہوتی ہے۔ حضور کی آپ جانتے ہیں حقیقی بہن حقیقی بھائی کوئی نہیں، در یتیم ہے۔ سینہ صدف میں اکیلا پرورش پانے والا موتی در یتیم کہلاتا ہے،